بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سکون قلب، راحت اور برکت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات پر پورا عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی قلبی سکون و اطمینان اور راحت و آرام نصیب فرماتا ہے۔ اس کی زندگی روزی وغیرہ میں بھی برکت ہو جاتی ہے، گویا دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے آثار کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ جب اسے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے، اور دنیا کی مصیبت اس کے لیے بسا اوقات دنیا میں ہی ترقی کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں گرا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ہر مصیبت جو بظاہر مصیبت نظر آ رہی تھی ان کے لیے دنیا میں بھی ترقی پر ترقی کا سبب بنی، اور آخرت تو ہوتی ہی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، اللہ تعالیٰ تنگی اور مشکل حالات میں سے اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ الطلاق۔ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں اور نعمتوں کے دروازے ضرور ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق اور پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ دنیا اور آخرت کی سخت سزا اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ سورۃ الاعراف۔ انجام خیر اور اخروی خوشیاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار شخص ہی ہے جس کے لیے انجام اور آخرت کی خوشیاں مقدر ہیں، اسی کے لیے جنت اور آخرت کی ابدی نعمتیں ہوں گی، اور جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا اسی کی قدر ابدی نعمتوں اور خوشیتوں میں ترقی پر ترقی کرتا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام خیر پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف۔ نیز ارشاد ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بس صبر کرو، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ ہود۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی ایک عارضی اور فانی چیز ہے، اور آخرت کا گھر پرہیز کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔ سورۃ الانعام۔ جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑو، اور اس کی جنت کی طرف جس کو چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کا حال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے ایسا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل اور میوے اور سایہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام تو جہنم کی آگ ہے۔
سورہ رعد۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشیاں بیان کر کے آگے فرماتے ہیں کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کو اس کا وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ سورہ مریم۔ قرآن مجید کی یہ چند آیتیں لکھ دی گئیں، یہ بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ورنہ جب یہ معلوم ہے کہ دین اسلام کے تمام اعمال کی بنیاد ہی تقوی پر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرنا، احکامات، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو ادا کرنا داخل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہر قسم کے گناہ سے بچنا، بلکہ ان چیزوں سے بچنا بھی داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ذرہ برابر بھی غافل کر دیں تو قرآن مجید میں جو کچھ بھی فضائل ہیں وہ سب کے سب پرہیزگاروں ہی کے لیے ہیں۔ تمام کے تمام اچھے اعمال، خواہ و اخلاق ہوں جیسے صبر و شکر وغیرہ، یا ظاہری اعمال میں سے ہوں جیسے نماز، روزہ، جہاد وغیرہ، یہ سب کے سب اسی شجر تقوی کی شاخیں اور پھول و پتے ہیں۔ یہی تقوی ہے جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، یہی تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بندہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم بن جاتا ہے، اور یہی تقوی ہے جس کے اعلیٰ درجے کو احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔